السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکم ٹیکس سے متعلقہ معلومات ہم آج حاصل کریں گے۔ تو دیکھیے پیاری طالبات، انکم ٹیکس صنعت کیا مدنی انکم ٹیکس قانون کے ایکٹ کے تحت حد سے زیادہ ہو تو اس پر انکم ٹیکس محصول عائد کیا جاتا ہے۔ فرد کی تنظیم یا دیگر قانونی طور پر بھارت میں جاری صنعت کی آمدنی انکم ٹیکس ایکٹ قانون کے تحت مقرر کی گئی حد سے زیادہ ہو تو اس پر انکم ٹیکس یعنی محصول عائد کیا جاتا ہے۔ براہ راست ٹیکس میں سے صرف فرد کی جانب سے ادا کیے جانے والے ٹیکس پر ہم اس میں غور کریں گے۔ تو دیکھیے انکم ٹیکس کی تہذیب مرکزی حکومت کرتی ہے۔ تو بھارت میں جو انکم ٹیکس کی تہذیب کے دو قوانین ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 انکم ٹیکس ایکٹ 1961، یہ قانون 1/4/1962 سے نافذ ہوا۔ نمبر 2 ہر سال پارلیمنٹ میں منظور کیا جانے والا اقتصادی یعنی معاشی تعلق سے فراہم کیا جانے والا قانون۔ عام طور پر فرد کے مہینے میں وزیر مالیات آنے والے مالیاتی تعلق سے قومی آمدنی اور اخراجات کا بجٹ تخمینہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہوا ہے، بل پیش ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نیوز پر سنتے ہیں۔ انکم ٹیکس کی طرح تجویز کی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ منظور کرنے پر شرح اگلے سال کے لیے عائد کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر سال انکم ٹیکس کی شرح طے کی جاتی ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اور اہم باتیں اس میں۔ متشخص یعنی ٹیکس ادا کرنے والا انکم ٹیکس ایکٹ میں شامل قانون کے لحاظ سے جس فرد کو انکم ٹیکس ادا کرنا مطلوب ہوتا ہے اس فرد کو متشخص کہتے ہیں، یعنی جو فرد انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اس کو متشخص کہتے ہیں۔ مالیاتی سال یعنی جس ایک سال کے قابل ٹیکس آمدنی لی جاتی ہے اس سال کو مالیاتی سال کہتے ہیں، یعنی جس پر بھی ہم انکم ٹیکس لگا رہے ہیں اس سال کو مالیاتی سال کہتے ہیں۔ اپنے ملک میں فی الحال 1 اپریل سے 31 مارچ کا عرصہ مالیاتی سال کہلاتا ہے۔ ٹیکس تشخیص سال یعنی سال تشخیص اسیسمنٹ ایئر، مالیاتی سال کے فوراً بعد کے مالیاتی سال کو سال تشخیص کہتے ہیں۔ رواں سال میں گزشتہ مالیاتی سال کے ٹیکس کی تشخیص منظور کی جاتی ہے۔ مالیاتی سال اور متعلقہ سال تشخیص ذیل کے مطابق یہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ دیکھیے متعلقہ سال تشخیص یہاں پہ جدول کے صورت میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ متعلقہ سال تشخیص یعنی اسیسمنٹ ایئر اگر 2017-18 ہے تو مالیاتی سال ہوگا 2016-17 یعنی 1/4/2016 سے 31 مارچ 2017۔ اگر سال تشخیص 2018-19 ہے تو مالیاتی سال ہوگا 2017-18 یعنی 1/4/2017 سے 31 مارچ 2018 تک۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مالیاتی سال اور سال تشخیص کے درمیان فرق۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں مستقل کھاتہ نمبر یعنی پین جس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے پین کارڈ۔ تو یہ پین نمبر ہے، اس کا فل فارم ہے پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر۔ پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر، پرماننٹ کا پی، اکاؤنٹ اے، نمبر کا این۔ دیکھیے ہر فرد کو عریضہ کرنے پر انکم ٹیکس محکمے کی جانب سے درخواست پیش کرنے پر ایک مخصوص 10 ہندسی حرف نمبر دیا جاتا ہے اور اسے مستقل کھاتہ نمبر یعنی پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر یعنی پین کہتے ہیں۔ کئی اہم دستاویزات اور معاشی لین دین میں یہ نمبر درج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پین کارڈ کا استعمال، چلیے پین کارڈ کا استعمال دیکھتے ہیں۔ انکم ٹیکس محکمے میں ٹیکس ادا کرنے کے چلن فارم، ٹیکس کا گوشوارہ یعنی ریٹرن فارم اور دیگر مراسلات میں پین نمبر لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے معاشی لین دین کرتے وقت پین نمبر درج کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ پین کارڈ بطور شناخت یعنی آئیڈینٹی پروف استعمال کیا جاتا ہے۔